محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، یہ آپ انچارج ہیں شعبہ اسلامیات کے پنجاب گروپ آف کالجز لاہور کے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا، تیرے در سے خدا کی خدائی ملی، تیرے در سے خدا کی خدائی ملی، داتا تیری سخاوت کی کیا بات ہے۔ اسلام نے حصول علم اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کا جو حکم دیا تھا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس بات سے اس لیے کیا کہ پہلی وحی جو آئی تھی، پہلی وحی کا جو نزول ہوا تھا وہ علم کے حوالے سے تھا، اور جب آغاز کیا علم کے باب کا تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس آیت سے کیا، اور اس کے بعد حدیث نقل کی۔ گویا تصوف کا منبع اور مصدر قرآن و حدیث ہیں، کوئی متوازی دین نہیں، ایک نئی فکر اور نئی سوچ نہیں ہے۔ اور یہاں مثال حضرت ابراہیم بن ادم کی کہ کسی گناہگار نے ان سے کہا کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، مجھے کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کی زمین سے نیچے اتر جاؤ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہاں چلے جاؤ جہاں رب تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، اگر یہ بھی نہیں تو ملک الموت کے سامنے انکار کر دینا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، یا جہنم کے فرشتے کے سامنے انکار کرنا کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا۔ داتا صاحب نے علم الہی کے ضمن میں یہی بات سمجھائی کہ اپنے ہر قول، عمل اور فعل کے اندر اللہ کو علیم، شاہد اور موجود مانا جائے۔ حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم کا باب باندھتے ہوئے اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، اس میں آپ نے حضرت شیخ ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خط کا جواب لکھتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ تصوف کی جڑ قوی ہوتی ہے اور اس کا میوہ بڑا پرشاخ ہوتا ہے، اور جو جڑ تصوف کے ساتھ جڑ جائے اس کو علم کے چشمے سے سیراب ہونا چاہیے، اس لیے اہل تصوف میں سے تمام کے تمام علم کے ساتھ جڑے رہے۔ یہی وہ علم تھا جس کی وجہ سے صوفیہ کرام کے اندر علماء، مشائخ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علمی فکر تھی وہ حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس باب کے اندر آپ نے دیگر صوفیاء کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت فرمائی۔ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کہاں چل، ایک نور کا عالم ہے